بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام سردار ارشاد شاہین ہے۔ میں زیادہ تر آج کل ریسرچ کا کام کرتا ہوں اور بہت سارے آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھے ہیں۔ ایک کتاب میں نے لکھی ہے انگریزی میں، جس کا ٹاپک ہے کریشن آف یونیورس ان دا لائٹ آف سائنس اینڈ فلسافیکل اسپرچویلٹی، جو کہ امریکہ سے فلٹن بکس پبلیشرز چھاپ رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہفتوں میں انشاءاللہ وہ مارکیٹ میں آ جائے گی USA میں، اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا میں اس کی پبلیکیشن ہوگی۔ تو یہ جو YouTube چینل میں نے بنایا ہے، یہ آج کل کے جو حالات کے مطابق بہت ہی امپورٹنٹ موضوعات ہیں، جس میں یونیورس اینڈ لائف اور کائنات اور حیات، یہ موجودہ دور کے یعنی جدید دور میں جو معاشرتی اور اجتماعی مسائل سے دوچار ہیں ہمارے پڑھے لکھے لوگ خاص طور پہ، اور نوجوان طبقہ، جس میں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے ان کے ذہنوں میں، کہ جو کانفلکٹ ہے بٹوین سائنس اینڈ فیتھ، یعنی مذہب اور جدیدیت میں کے درمیان جو پرسیوڈ کانفلکٹ نظر آتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ YouTube شروع کر رہا ہوں۔ تو آج میں صرف مختصراً یہ بتاؤں گا کہ اس میں جو موضوعات بعد میں آئیں گے وہ انشاءاللہ بڑے انٹرسٹنگ ہوں گے اور آپ کے لیے بڑے معلوماتی ہوں گے، اور امید ہے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہوں گے۔ اس میں مثال کے طور پہ یہ ہے نا کہ یہ جو عام طور پہ جو سوال اٹھتا ہے آج کل سائنسی دور میں بھی، خاص طور پہ فلسفیانہ طور پہ بھی، کہ کیا خدا کی ذات ہے، خدا ایگزسٹ کرتا ہے، اسی طرح مذہب کا کیا رول ہے، یا مذہب کی کیا اہمیت ہے، کیا مذہب کا جدید دور میں کوئی رول بن سکتا ہے، یا اس کی اہمیت ہے، یا مذہب اور سائنس میں، یا مذہب اور جدید دور میں کوئی مطابقت ہے یا کانفلکٹ ہے اور تصادم ہے، یعنی ان دونوں میں کیا آپس میں ہم آہنگی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے نوجوان طبقہ خاص طور پہ پڑھا لکھا کانفلکٹ کا شکار ہوتا ہے، کہ مذہبی جو قوانین اور روایات اور پریکٹسز ہیں، وہ سائنسی یا جدید دور کے حالات سے اور کانسیپٹ سے ذرا ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو جو میں آئندہ اپنی ویڈیوز میں بھی بتاؤں گا، اور اس سلسلے میں جو میں مختصراً یہ بتا دوں کہ یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ فلاسفی یعنی تھنکنگ یا ریشنیلٹی یا ریزن یا عقل، کہ یہ مذہب کے خلاف ہے، یعنی مذہب میں عقل یا فلسفے یا سائنس کی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ مذہب جو ہے وہ ایسے عقیدوں کو ڈیل کرتا ہے جس میں کہ جس کو پروو نہیں کیا جا سکتا، جبکہ سائنس اور عقل اور عقیدے جو ہیں، سائنس، عقل، فلسفی وغیرہ، یہ ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں جو نظر آئیں، جو پرکھے جا سکیں اور جو معیار کیا جا سکے۔ تو لیکن میں اس میں بتاؤں گا کہ سائنس اور مذہب کا اگرچہ فیلڈ اپنا اپنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں کم از کم ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں معاشرے کے لیے اور انسانوں کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ میں ایک کتاب ہے بڑی اہم، جو میں آپ کو ابھی دکھا بھی رہا ہوں۔ اس کا نام ہے فلسفہ، سائنس اور قرآن۔ فلسفہ، سائنس اور قرآن۔ یہ ایک اللہ بخش کلیار صاحب ہیں، ایک وکیل فیصل آباد کے، انہوں نے ایک عربی
کتاب کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ جو عربی کی کتاب تھی وہ ایک بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے، مفتی طرابلس کے والد صاحب شیخ الجسر، تو یہ ان کے نظریات ہیں، اور ان کے بیٹے جو مفتی طرابلس تھے ندیم الجسر، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ پاکستان میں پھر ترجمہ کر کے اللہ بخش کلیار صاحب نے کیے۔ اس میں انہوں نے کلیئرلی بتایا ہے، وہ بہت بڑے محدث اور فلسفی مفکر اور فقیہ بھی تھے، مذہبی عالم تھے بہت بڑے، تو اور وہ تھے بھی کوئی 19ویں صدی کے آخری سالوں میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل اور فلسفہ اور سائنس ایمان اور سلامتی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی آپ کو جب تک کہ آپ عقلی طور پہ یا سائنسی طور پہ یا فلسفیانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا صحیح مطالعہ نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مذہبی طور پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ مذہبی طور پہ جو روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے طریقے ہیں صوفیاء میں اور علماء میں، وہ الگ ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن یہ جو سائنس اور فلسفہ یہ اس سے متصادم نہیں ہیں یا ان کا اس میں ٹکراؤ نہیں بنتا۔ اور انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ فلسفہ جو ہے وہ سمندر ہے جس کے کناروں پہ خطرات ہیں، لیکن ایمان اور سلامتی اس کے گہرائیوں میں ہے۔ یعنی فلسفہ وہ سمندر ہے جو عام سمندروں کے برعکس، عام سمندروں کے کناروں پہ سلامتی اور سیفٹی ہوتی ہے، اور ان کے سمندروں کے بیچ میں گہرائی میں ظاہر ہے کہ ڈیتھ ہوتی ہے، خطرات ہوتے ہیں، لیکن فلسفہ وہ سمندر ہے جس کے کناروں پر گمراہی اور خطرات ہیں، لیکن ایمان اور سلامتی اس کی گہرائی میں ہے۔ یعنی فلسفے کا پورا تھوڑا فلسفہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اگر پورا فلسفہ صحیح طور پہ پڑھا جائے، غور و فکر کیا جائے کائنات پہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پہ، تو وہ انسان کو ایمان اور سلامتی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ شیخ الجسر کہتے ہیں اس کتاب میں۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات جو ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی کائنات کا مطالعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے قوانین کا مطالعہ ہے، اور اس کا مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پورا عالم، پوری کائنات، تو اس لیے اس کتاب کی مطالعہ، اس کتاب کا مطالعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ میں مختصراً ابھی اتنا ہی بتا کے تو اس کو ویڈیو کو میں ختم کرتا ہوں، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید تفصیل بتاؤں گا۔ تو بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔